کو جشن آزادی ہند کی پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں سارے ہندوستان کے 140 کروڑ عوام کو، اور بالخصوص مسلمانان ہندوستان کو جشن آزادی ہند بہت بہت مبارک۔ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ آج ہی کے دن 80 برس پہلے جشن آزادی ہند کا جھنڈا لہرایا گیا تھا۔ میں مہاتما گاندھی جی اور نیتا جی سبھاش چندر بوس اور مولانا ابوالکلام آزاد اور سرحدی گاندھی خان عبدالغفار خان اور مولانا اشفاق اللہ اور محمد علی جوہر، شوکت علی، یعنی کن کن شہیدوں کا میں نام لوں۔ میں تو یہ کہوں گا آج کے حکمرانوں کو کہ انڈیا گیٹ جاؤ اور انڈیا گیٹ پر 1 لاکھ شہیدوں کے نام ہیں، اور ہماری تاریخ اگر معلوم کرنا ہے، مسلمانان ہندوستان نے اس ملک کی جد و جہد آزادی میں کیا رول ادا کیا، اگر آپ کو جاننا ہے تو انڈیا گیٹ جانا پڑے گا، جہاں پر 1 لاکھ شہیدوں کے نام ہیں، اور ان 1 لاکھ شہیدوں میں 66,930 نام مسلم مجاہدین آزادی جو شہادت نوش فرمائی انہی کے نام ہیں۔ تو آج کے حکمرانوں کو، جو بھی حکمران ہیں جو مساجد بھی شہید کر رہے ہیں اور مولانا محمد علی جوہر یونیورسٹی کیمپس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دینی مدرسوں کو منہدم کر رہے ہیں، بلڈوزر چلا رہے ہیں، ان کو ضرورت اس بات کی ہے وہ تاریخ جنگ آزادی کی پنے پلٹتے جائیں اور ہماری تاریخ سے واقف ہو جائیں، تو یہ بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ انقلاب زندہ باد کا نعرہ مسلمانوں نے دیا، اور ترنگا جھنڈے کا جو ڈیزائن ہے وہ مسلمانوں نے عطا کیا، اور مسلمانوں نے جے ہند کا نعرہ دیا، اور مسلم علماء کرام نے 2 لاکھ مسلم علماء کرام نے اپنی شہادتوں کو پیش کر دیا اس ملک کے لیے۔ دلی سے پشاور تک ہمارے مسلم علماء کرام کی لاشوں کو لٹکا دیا جاتا تھا درختوں پر، اور انگریزوں کی پولیس کا ایک عہدیدار جس کا نام ٹمسن تھا، اس نے کہا روزانہ 40 علماء کرام کو دہکتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جاتا تھا، اور سارے علاقے میں جلتی ہوئی لاشوں سے بدبو پھیل جاتی تھی، اور ان جلتے ہوئے لاشوں کے سامنے پھر 40 علماء کرام کو لایا گیا، اور وہ ٹمسن یہ کہتا تھا کہ اگر تم انقلاب زندہ باد کا نعرہ کہنا چھوڑ دو اور 1857 کی تحریک سے دور ہو جاؤ اور انگریزوں کی پالیسی کو اپنا لو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ لیکن 40 علماء کرام کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈھکیل دیا جاتا تھا، جلا کر خاکستر کر دیا جاتا تھا۔ خدا کی قسم ایک عالم دین بھی اپنے قدم کو پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ اپنی شہادت کو پیش کر دیا اس ملک کے لیے، اور اس ملک کو جنگ آزادی کی تاریخ سے اگر مسلمانوں کی قربانیوں کو، مسلمانوں کی جد و جہد کو، مسلمانوں کے حوصلوں کو اگر ہٹا دیا جائے تو یہ بات کھل کر آئے گی آج تک بھی ہندوستان آزاد نہیں ہوتا تھا۔ آج اس ملک پر 1000 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی۔ ارے پہلا مسلم شہید حضرت ٹیپو سلطان شیر میسور تھے،
ارے کیا یوگی آدتیہ ناتھ یا کوئی اور ناتھ جو آج حکمران بن کر بیٹھے ہیں، کیا تم نے نہیں پڑھا تاریخ؟ اگر جنگ آزادی کی تاریخ اٹھا کر دیکھو کہ کوئی بھی تنظیمیں جو آج ہندوستان کو اپنا دعویٰ پیش کرتی ہیں، انہوں نے قربانیاں نہیں دیں، لیکن مسلمانوں نے، ہندوستان نے قربانیاں دیں۔ ارے ہمارے ایک علامہ اقبال شاعر مشرق نے کہا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کے یہ گلستاں ہمارا۔ اور ایک شاعر نے کہا میں جب مر جاؤں میری الگ پہچان لکھ دینا، جب میں مر جاؤں میری الگ پہچان لکھ دینا، لہو سے میرے پیشانی پر ہندوستان لکھ دینا۔ آپ بتائیے، آپ غور و فکر کیجئے کہ ہندوستان کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ارے ہندوستان سارے قوموں کا ہے، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جو ہے پیچھے نہیں ہٹا۔ آج جو ہے ایک ایکٹر کہتا ہے کہ کوئی فلم آ رہی ہے، کون سی فلم؟ ہاں، چوہان آ رہا ہے، پٹھانوں کے خلاف۔ ارے بھائی تاریخ اٹھا کر دیکھ اجے دیوگن کہ پٹھانوں کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو کہ جو ہے جنگ آزادی میں مسلمانوں میں سب سے زیادہ پٹھان قوم نے شہادت کو پیش کیا۔ اور ایک جگہ جو ہے جلیان والا جو واقعہ ہوا، جس میں جلیان والا باغ میں 76 پٹھان شہید ہوئے، اور 76 پٹھانوں کا جب پوسٹ مارٹم ہوا 5 دن لگے، اور کسی ایک بھی پٹھان کے پیٹھ پر جو ہے گولی کے نشان نہیں تھے، بلکہ سینے پہ نشان تھے۔ یہ ہے پٹھان قوم، یہ ہے مسلمان۔ مسلمان ہمیشہ محب وطن رہا ہے، اور محب وطن تھا اور محب وطن رہے گا۔ ہم سے زیادہ اور کوئی محب وطن کون ہو سکتا ہے؟ ارے اس دیش کے آزادی میں مسلمانوں نے ولولہ انگیز تقاریر کی، ولولہ انگیز شاعری کے ذریعے انقلاب زندہ باد کے نعرے سے ہمیں آزادی ملی۔ مہاتما گاندھی جی نے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کی میٹنگ میں کہا تھا، ہندوستان آزاد ہونے کے بعد مسلمانوں کی جد و جہد، مسلمانوں کی شہادتیں، مسلمان علماء کرام کی خدمات، اردو زبان کے اہم اور کلیدی رول کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کس نے کہا؟ جنگ آزادی کے ہیرو، فادر آف دی نیشن مہاتما گاندھی جی نے کہا، اور علامہ اقبال نے برجستہ کہا تھا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ ارے ہندوستان کا یہ جو ترنگا جھنڈا ہے، یہ ہمارا جو ہے گرو ہے، یہ ہمارا جو ہے یہ سوریا طیب جی نے اس کا ڈیزائن کیا۔ یہ ہندو، مسلم، سکھ اور عیسائی کا جو ہے اتحاد یاد دلاتا ہے، امن اور شانتی کا پیام ہے، اور یہ جو ہے ترنگا ہمارے 140 کروڑ ہندوستانیوں کا جو ہے گرو ہے۔ اگر اس کو چھونے کی کوشش کرو گے تو جلا کر راکھ کر دیے جاؤ گے، کیونکہ ہندوستان ہر مقابلہ کرنے کے موقف میں ہے، اور ہندوستان ایک گنگا جمنی تہذیب کا ہندوستان ہے۔ ہندوستان ہندو مسلم اتحاد اور بھائی چارگی کا مذہب ہے، اور ہندوستان میں ہم کو متحد اور منظم رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم کو اس ہندوستان کے ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی زندہ باد، جے ہند، جے تلنگانہ۔